آپ کے خیال میں اگر خلافت آ جائے گی تو کیا خلافت میں نواز شریف خلیفہ بنیں گے، عمران خان خلیفہ بنیں گے یا آصف زرداری؟ ان کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی. تو یہ آپ کی بات کیوں مانیں گے ساری سیاسی جماعتیں کہ خلافت کا سسٹم آ جائے اور وہ بس سارے باہر ہو جائیں؟ خلافت کو تھوڑی دیر کے لیے بڑائی سب سائڈ پہ رکھ دیں. جی اگر یہ جو 4-5 نام آپ نے لیے ہیں، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، یہ دین سے باغی ہو جائیں، اگر کسی بھی وجہ سے یہ دین سے بغاوت کر دیں اور جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کی جگہ کوئی یہ نئی ڈیفینیشن دیں، آپ انہیں ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں. تو وہی حال ان کا خلافت کے لیے بھی ہوگا. اگر یہ اسلام کی آئیڈیالوجی کی مکمل مینیفیسٹیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر یس وی ول ہیو ٹو لیو وداؤٹ دم. نہیں، لیکن 25 کروڑ لوگوں کو آپ یہ بات سمجھائیں گے کیسے؟ جو آپ جیسے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اسی مائک اور اسی کیمرے کے توسط سے پہنچائیں گے یہ پیغام لوگوں تک. یہ ہمارا اکیلے کا کام نہیں، یہ فرض عین ہے. خلافت جب ایبسنٹ ہوتی ہے تو اس اللہ کا دین قائم کرنا، اس کی پریکٹیکل سیاست میں مینیفیسٹیشن ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور ہم اس وقت یہی کر رہے ہیں کہ وہ دعوت تمام دروازوں تک پہنچا رہے ہیں، تمام مسلمانوں تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ نے خلافت کے لیے کھڑے ہونا ہے، خلافت ریوائیو کرنی ہے، آپ نے اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے، آپ سے اس کی پوچھ ہوگی. تو پہلی سٹیج میں جو طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا اور وہ دعوت کا تھا، وہ خفیہ بھی کی، وہ اوپنلی بھی کی، تو وہ اسی انداز میں وہ دعوت کا عمل آپ کو کیری فارورڈ کرنا پڑے گا. ایک زمانے میں خلافت کا قیام اس طرح کے فلیکس بینر وغیرہ لگتے تھے، اور بعد میں پتہ چلا جو لوگ یہ کام کر رہے تھے وہ پھر بڑی تیزی سے کہیں نہ کہیں غائب ہوئے. اس طرح سے کچھ ہوا تھا میرے اب حافظے میں مکمل. ایسا ہوتا رہا ہے؟ آپ کو کچھ علم ہوگا کیونکہ آپ جی یہ خلافت کے لیے مختلف تحریکیں کام کرتی رہیں. باہر سے کچھ آرگنائزیشنز تھیں، ان کی آف شوٹس یہاں ڈیولپ ہوئیں، انہوں نے بھی کام کیا. انفارچونیٹلی وہ جس وقت یہ عراق اور ایران میں ایک خلافت کا اعلان کیا گیا، وہ ابو بکر بغدادی کا، تو اس کے بارے میں جو حلقے ہیں بہت سے، وہ یہ آبزرویشن رکھتے تھے کہ وہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک جعلی خلافت ریز کی تھی اور اس کو میگنیٹ کے طور پہ یوز کیا گیا، جو اسلامک سینٹیمنٹ تھا ٹرو فیتھ والا، اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. چونکہ ان کا ارادہ، مقصد اور ایگزیکیوشن کی میتھڈالوجی بالکل بھی وہ نہیں تھی جو خلافت میں ہونی چاہیے، اس لیے وہ بڑی جلدی بے نقاب بھی ہو گئے اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ پرابلم میں بھی آئے جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے. تو تکمیل پاکستان جو موومنٹ ہے، اس کے آپ کے ساتھ یا آپ کے حامی ہم خیال کتنے لوگ ہیں؟ الحمدللہ جی، جو ہم نے ممبرشپ ایشو کی تھی اس کے تحت تقریباً 60 سے 70 ہزار لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تو مزید ابھی تربیت کا عمل جاری ہے، دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہے. یہ سبھی وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خلافت آ جائے؟ جی بالکل، کلیئرٹی ہے ان کو، کانسیپٹ کی کلیئرٹی ہے بالکل. اور یہ ہمارے لیے ایک، میں سمجھتا ہوں، سرپرائز تھا اور بہت ہم نے اس سے انرجی لی کہ آئیڈیالوجیکلی بہت سارے لوگ خلافت کا احیا چاہتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں. ویسے میں پوچھ رہا ہوں اپنے نالج کے لیے کہ کس سٹیٹس کے لوگ ہوں گے؟ آل واکس آف لائف. پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اس میں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اس میں، سروسز کے لوگ بھی ہیں اس میں، سرکاری افسر بھی ہیں اس میں، عام طبقہ بھی بہت سارا ہے جو اس ٹاپک کو سمجھتا ہے. جمہوریت سے شدید تنگ ہیں سارے اور وہ کھلم کھلا جو ہے جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں. ہم جب ابھی الیکشن سے پہلے سروے کرنے کے لیے میں جاتا تھا، ہم نے تقریباً کوئی 50-60 پروگرام کیے مختلف حلقوں میں جا کے. تو وہاں پہ ایک تعداد تو تھی جو پی ٹی آئی، ایک تعداد نون، اور ایک تعداد ایسی تھی جو بالکل الیکشن نہیں چاہتی تھی. تو آپ بھی اس طرح کا کچھ سروے کروا رہے ہیں، کچھ چیک کیا آپ نے کہ ایک تعداد ہے جو شاید اس سسٹم سے خائف ہے، اور اس سسٹم کی سے خائف ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ تو نہیں آ رہے وہ لوگ؟ جی بالکل، جو ہمارے پاس، یعنی سروے تو نہیں میں کہوں گا کہ ہم نے کوئی کنڈکٹ کیا ہوگا، لیکن اسیسمنٹ ہے جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ سسٹم سے شدید تنگ ہیں. اس سسٹم میں وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل کوئی افادیت یا ڈیلیورنس نہیں ہے، تو اس سسٹم کو ان اینی کیس چینج ہونا چاہیے. اور چونکہ ہیں سارے مسلمان اسلامک آئیڈیالوجی پہ ہیں اور انہیں یہ جو خلافت والی گفتگو ہے یہ بہت جلدی اٹریکٹ کی، بلکہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا کہ جی آپ اس مشن سے ہٹیں گے تو نہیں، آپ کہیں کل کو اپنی کو پارٹی بنا کے اور رجسٹر کرا کے آپ بھی کل کو الیکشن کا حصہ بننے کی کوشش تو نہیں کریں گے. تو وہ الحمدللہ ہم نے ان کو بالکل کلیئر کیا کہ اول تو یہ پارٹی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن
کا جو یہ جمہوریت کا نظام ہے اس کے تحت ہم اس کا مطلب ہے کہ سعد نذیر کبھی سیاست میں نہیں آئیں گے، کبھی الیکشن نہیں لڑیں گے اس الیکٹورل پروسیس کے تحت. اگر میرا آپ سے گفتگو کرنا بھی سیاست ہے تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کبھی آپ ایم پی ایم این اے تو نہیں بنیں گے، تو وہ اس نظام کے تحت نہیں بنیں گے. تو اس پہ تو آپ پہ سب سے زیادہ بڑا الزام تو یہ لگتا ہوگا کہ یار یہ اس ملک میں جب کوئی اس طرح کی موومنٹ آتی ہے تو کہا جاتا ہے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. تو کیا آپ کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ پہلے سر مجھے بتائیں انڈیا کی ہے کہ پاکستان کی ہم گفتگو کریں؟ پاکستان کی. اچھا اگر وہ عمل میرے پیچھے تو اس وقت دوار ہے، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ ہو بھی، اور تھوڑا سا آپ کی اس کنسپریسی تھیوری پہ کر لیتے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہو تو تانوں اور کی چاہیے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اگر یہی چاہتی ہو. بڑا اچھا. آپ نے خلافت لینی ہے کہ آپ نے تمغہ لینا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیتا ہے، نواز شریف نے کیتا ہے، شہباز شریف نے کیتا ہے، ہمیں عمران یہ خان نے لگتا ہے کہ کیتا اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر عمران خان صاحب ریاست مدینہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس ملک کے آرمی چیف کہہ دیں کہ خان صاحب ٹینشن نہ لو، وہ ریاست مدینہ میں بنا دینا، تو خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ خان صاحب وہ ریاست مدینہ چاہتے ہیں جس کے سربراہ وہ خود ہوں گے. تو یہ پھر خان صاحب کی غلطی ہے نا. پھر یہ قوم کو بتائیں نا کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں. تو اگر خان صاحب صرف ریاست مدینہ میں خود امیر ریاست ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ غلط طریقہ کار ہے. اور ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ امیر جو ہے وہ اپنے آپ کو خود پرپوز نہیں کر سکتا، نہ یہ وہ خواہش رکھ سکتا. تو ہماری خواہش صرف ہے کہ اسلامک اسٹیٹ ڈیولپ ہو، خلافت قائم ہو. جو خلافت کا اہل ہوگا اللہ پاک اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے گراؤنڈ بنا دے گا. وہ خلافت کے لیے اس ملک میں کوئی بھی بندہ اس کا اہل ہو سکتا ہے.